بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ اللہ عز و جل اپنی معرفت اور آگاہی کے لیے بنی نوح آدم کو تخلیق فرمایا، اور اللہ عز و جل کی معرفت و آگاہی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کے آخری نبی اور پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کا اختتام ہوا۔ اب تا قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقے پر عمل کر پیرا ہونا کسی بھی انسان کی فلاح و کامیابی کی دلیل ہے۔ اولیاء اللہ گروہ انسانی کی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تبلیغ اور اپنی زندگیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بسر کی۔ ان اولیاء اللہ میں ایک نام سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کا شبانہ روز کاوشوں سے لاکھوں لاکھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ داستان درد و غم لایا ہوں میں، داستان درد و غم لایا ہوں میں، دل میں امید کرم لایا ہوں میں۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے ان نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں رشد و ہدایت کی ایسی شمع روشن کی جو آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ لوگوں کو منور کر رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بانی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں اور فیضان یافتگان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان ہارونی کے دست اقدس پر بیعت کی، سعادت حاصل کی، اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافہ سے سرفراز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندوستان کی ولایت ملی، اور حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے سلطان الہند کا خطاب ملا۔ آپ کا ہوں آپ کا سلطان الہند، آپ کا ہوں آپ کا سلطان الہند، کیجئے مجھ پر عطا سلطان الہند، کیجئے مجھ پر عطا سلطان الہند۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرابت داری سیر الاقطاب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا عبداللہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت سیدہ بی بی ماہ نور رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا عبداللہ حنبلی کی پوتی تھیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا یعنی حضرت سیدہ بی بی ماہ نور رحمۃ اللہ علیہ کے والد دونوں سگے بھائی تھے۔ اس لحاظ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چچا زاد بہن تھی، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے، مگر یہ روایت صرف سیر الاقطاب کے علاوہ اور کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ حضرت بی بی ماہ نور رحمۃ اللہ علیہ والدہ محترمہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ جب صلب پدر سے میرے شکم میں منتقل ہوئے، اللہ عز و جل نے خیر و برکت کا دروازہ کھول دیا، دین و دنیا کی برکت سے میرا گھر بھر گیا، اور دشمن دوست بن گئے، دن بزید عزت و منزلت میں اضافہ ہونے لگا، تمام رنج و علم دور ہو گئے۔ حضرت بی بی ماہ نور فرماتی ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اللہ عز و جل کی جانب سے معین الدین کہ جس میں مبارک میں روح ڈالی گئی، اس وقت سے پیدائش تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ نصف شب یعنی آدھی رات سے دن چڑھنے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد فرمایا کرتے تھے، اور میں اپنے کانوں سے آپ کے ذکر کی آواز کو سنا کرتی تھی۔ حضرت بی بی ماہ نور والدہ محترمہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس رات معین الدین پیدا ہوئے میرا گھر نور سے بھر گیا، دور دور تک فرشتوں کی جماعتیں نظر آنے لگی، کچھ دیر بعد یہ نظارہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس دوران ندائے غیبی آئی، بی بی تم کیوں پریشان ہو، یہ نور میرا ہی تھا، میں نے اپنا نور تیرے فرزند معین الدین کے دل میں بھر دیا ہے، اور ان کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 4-5 سال کی عمر میں جب ہوش سنبھالا تو والدین نے اپنے سایہ عاطفت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت شروع کی۔ اگرچہ کسی صاحب تذکرہ نے نہیں لکھا ہے کہ ابتدائی تعلیم والدین نے دی تھی، مگر یہ بات قرین عقل سے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم معتبر، عالم اور عارف کامل تھے۔ ایسی بزرگ ہستی کی شان سے بات بعید معلوم ہوتی ہے، اس کا فرزند عہد طفولیت میں تعلیم و تربیت سے محروم رہے۔ والدین نے کم سے کم قرآن مجید اور اخلاق کی تعلیم ضرور دی۔ ظاہر ہے کہ ایسی باعظمت باپ کے زیر سایہ جس بچے کی تربیت ہوگی وہ آگے چل کر کیا کچھ نہ ہوگا۔ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے ہی عرصے میں کامل بن گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت عالم وجود میں تشریف لائے تو دنیا کے پردے اسکرین پر خونی ڈرامہ کے روح فرسا مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت خراسان میں سلجوقی خاندان برسر اقتدار تھا۔ ان دنوں سیستان اور گرد و نواح پر تازہ مصیبت یہ آن پڑی کہ حکومت کی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے ترکوں کے ٹڈی دل لشکر نے حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں وہاں کا بادشاہ مارا گیا۔ طول و عرض میں فتنہ و فساد، بد امنی اور بے چینی پھیل گئی۔ ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ہاتھوں کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہ تھی۔ آئے دن کے مصیبت اور پریشانیوں سے دل برداشتہ ہو کر خواجہ غیاث الدین نے رخت سفر باندھا اور بیوی بچوں کے ہمراہ امن و سکون کی تلاش میں خراسان روانہ ہو گئے۔ حکومت خراسان کا صدر مقام نیشا پور تھا۔ خواجہ غیاث الدین نے اس علاقے میں سکونت اختیار کی، حلال معاش کے لیے باغات اور پنچکی خریدی تاکہ زندگی کے باقی ماندہ ایام آرام سے بسر کر سکیں۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 7 برس تھی۔ نیشا پور پہنچنے کے کچھ عرصے کے بعد حضرت خواجہ غیاث الدین حسن دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کمسنی میں یتیم ہو گئے۔ حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ کا کفن بھی ابھی میلا نہ ہوا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ بی بی ماہ نور بھی اس دہان فانی سے رخصت ہو گئیں، اور یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ باپ کے سائے الفت اور ماں کی آغوش محبت سے محروم ہو گئے۔ حضرت سیدہ بی بی ماہ نور نے حضرت خواجہ غیاث الدین کے وصال کے بعد ترکا پدری بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں انگوروں کا باغ اور ایک پنچکی آئی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس باغ اور پنچکی کی آمدنی سے گزر بسر کرنے لگے۔ ملکی انقلابات اور والدین کا سایہ اٹھ جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل دنیا سے بیزار ہو گیا۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت اسی باغ میں گزارتے تھے، باغبانی کا کام کرتے اور باغ کی صفائی، پودوں کی دیکھ بھال کا کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پودوں کی کاٹ چھانٹ، غرض یہ کہ ہر ممکن طریقے سے باغ کی نگرانی اور متعلقہ کام سر انجام دیتے تھے۔ یہی محبوب مشغلہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ذریعہ معاش تھا۔ اس باغ کی آمدنی سے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ گزر بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 15 برس ہو گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نوجوانی کی حدود میں قدم رکھ رہے تھے اور آپ کی مسیں بھیگنے لگی تھیں، خط کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اور عہد طفولیت کے حالات و واقعات و تجربات سے آپ سنجیدہ مزاج اور پختہ کار بن گئے تھے۔ باغبانی کے کام اور نماز سے فراغت کے بعد جو وقت فرصت ملتا اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر بحر خیالات میں غوطہ زن رہا کرتے تھے۔ دنیائے ناپید کنار سے بیزار ہو دل دنیائے ناپید سے بیزار ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت شناس نگاہیں کسی ایسے راستے کی تلاش میں تھیں جو بندے کو اللہ عز و جل سے ملا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سوچتے سوچتے گھبرا جاتے اور گم کردہ مسافر کی طرح بھٹک جاتے۔ بالآخر ایک روز قسمت کا ستارہ چمکا اور اللہ عز و جل نے ایک مجذوب کی شکل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ گھومتے پھرتے اس باغ کی طرف آ نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ مقیم تھے۔ وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی جانب ہو گئے اور آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دستے مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا۔ کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیے اور خود با ادب ہو کر دو زانو بیٹھ گئے۔
حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا اور آپ کا یہ ادب بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور دندان مبارک سے چبا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دہن مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا اسباب معرفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجاب دور ہو گئے، آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، تعینات کے حجاب سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس حالت فراموشی میں کب تک آئین حسرت بنے رہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے باہر ہو گیا تھا اور طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قرار نہ رہا اور جو جلوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ دکھا چکے تھے، اس جلوے کو دیکھنے کے بعد اب خود پر دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور دنیا دولت دنیا سب حقیر اور بے وقات دکھائی دینے لگی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس کی رقم راہ خدا میں خرچ کر دی اور خود معمولی ساز زادہ راہ لیا اور اپنا وطن، اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر بات کہہ کر اللہ کی راہ میں چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانے میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلباء ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند اور بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے، اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی ہے۔ والدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی، مگر سادات خراسان کے مقتدر خانوادوں سے تعلق اور عارف کامل صاحب فضل و کمال باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے۔ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ زیادہ نہیں تو کم سے کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی۔ یہ بات بھی بعید از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں گے۔ بہرحال بخارا پہنچنے سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نوشت و خواند سے واقف ضرور تھے۔ مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا دستار فضیلت عطا کرنا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے تمام علماء و فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ تذکروں اور سوانح عمری کے مطابق یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کن کن اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ 23 سے 24 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تزکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بہم پہنچ گیا تھا، مگر قلب جس تسکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزو دل میں چٹکیاں لے رہی تھی اس تک ابھی رسائی نہ ہوئی تھی۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا۔ عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا۔ محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری
جنون کی حد کو پہنچی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جانب عراق روانہ ہوئے۔ پس بس سنجان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، اور 15 دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے ہاں قیام کیا۔ سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ قصبہ جیلان میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتیاں آ کر رکی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ انہوں نے یہ بشارت بھی دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے، خلق اللہ آپ سے فیضیاب ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں دست و جبل، کوہ و بیاں، شہر در شہر، قریہ قریہ تلاش و تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ رحمۃ اللہ علیہ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے، اور ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ قطب وقت تھے، ان کی قطبیت کا مہر منور ذوفشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگوں کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے تھے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا، چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آیا، اس کا مشاہدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے شرف بیعت کا ایک جام لبریز آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پلا دیا، جس کے پیتے ہی شیشے قلب کا زنگ دور ہو گیا، حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگے، مگر اس جام سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تسلی نہ ہوئی۔ ساقی دریا دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا، اور تحت السرا تک تمام پردے اٹھ گئے۔ یہ جام پینے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تشنگی باقی رہی تو ساقی میخانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا۔ اب ہزار عالم روشن ہو گئے۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کیمیائے اثر سے تاڑ گئے کہ جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خورشید جہاں تاب بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید ہونے کے واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خم کیا، حکم 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں 1000 بار سورہ فاتحہ اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ معین الدین وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر سے کلابہ اتار کر میرے سر پر رکھی، اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے اور آج تم مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن اور رات کا مجاہدہ کیا، اگلے دن حاضر خدمت ہوا تو مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور حکم دیا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر فرمایا کہ آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف نظر جھکائی تو پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی دونوں آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، ایک لمحہ کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولنے کا حکم دیا
اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو اور بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا ہر 2 عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ معین الدین تیرا کام ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سونے کی اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے حکم تعمیل کیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا تم ابھی میرے پاس قیام کرو۔ میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی اور نعمت تصور کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ عرصہ بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرض سے عازم سفر ہوا، اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی، اے اللہ معین الدین کو قبول فرما لے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگلے واقعات اگلے قسط میں آ رہے ہیں۔